नहमदुहु वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस औक़ात ज़हन से ऐसी कोई चीज़ निकल जाती है, मतलब पढ़ाते हुए कुरान पाक पढ़ाते हुए ज़हन में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो चीज़ ज़हन से निकल जाती है जब क्लासेस ख़त्म हुई। ज़ाहिर है दुनियादार बंदे हैं, घर के काम भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ज़हन से एक बात निकल जाती है। लेकिन आज मुझे एक क्वेश्चन किया एक मेरी स्टूडेंट ने क्लास के दौरान ही। उसने कहा कि आप टीचर मुझे एक बात बताएं कि क्या ऐसा होगा कि क़यामत के दिन, हशर के दिन हम जब पछता रहे होंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पछताओगे, तो हमारे सबसे बड़े पछतावे क्या होंगे? यानी वो चीज़ें जो क़यामत के दिन हमारे लिए हसरत बन जाए, हम उन चीज़ों पर कैसे काबू पा सकते हैं और हमें कैसे पता लगे कि वो चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए हसरत बन गई हैं। इतना खूबसूरत सवाल था ये कि मैंने उनको तो जो मतलब उस वक़्त बताना था, लेकिन फिर मैंने इस पे रिसर्च की और अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये सवाल का जवाब कुरान पाक में दिया गया है। और जब मैंने इसको कुरान पाक में ढूँढा इन सारी चीज़ों को, और फिर मैंने मतलब सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए जिसमें सबको पता चले कि ये क्या पछतावे होंगे जो हमें क़यामत के दिन सामने भुगतने पड़ेंगे, जो उस वक़्त हमें याद आएगा कि हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। अब इंसान की आरज़ुएँ मौत के बाद क्या होंगी? यानी जैसे ही हम कब्र में उतारे जाएँगे और हमसे सवाल जवाब होंगे, और जिन-जिन चीज़ों पे हमने अमल नहीं किया होगा दुनिया में, वो चीज़ें हमारे सामने आएँगी। हमें पता लग जाएगा, मशरिक़ से मग़रिब तक हम देख सकेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ-कहाँ हमने गलती की। हमें तमाम एक प्रोजेक्टर की सूरत में हमारे सारे काम बचपन से लेकर मरने तक, आखिरी साँस तक जो हमने किया वो फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड की उसमें हमें एक मूवी की तरह दिखा दिया जाएगा। हम खुद अपने जज होंगे और हम खुद देखेंगे कि हमने कहाँ गलती की है। और जब वो गलतियाँ हम समेटेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि हम नाउज़ुबिल्लाह 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 जहन्नुमी हैं या जन्नती हैं। हमें अंदाज़ा हो जाएगा और अपनी उन गलतियों पर, चूँकि हमने तौबा नहीं की होगी, हम उन्हें बहुत छोटी-छोटी गलतियाँ समझते हैं, तो उस पर हमें जो पछतावा होगा वो अलहदा होगा। अब अल्लाह ताला 6 ऐसी बातों का ज़िक्र कुरान पाक में करता है जो कि हमारे बहुत बड़े पछतावे होंगे, और वो पछतावे क्या होंगे उनकी पूरी डिटेल के साथ मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। और खुदारा इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि इन पछतावों में से अगर किसी 1, 2, 3 पर भी हम अमल कर लेते हैं तो शायद कुछ कम हो जाए बोझ वहाँ हशर के दिन। अल्लाह ताला फरमाता है सूरत अल फुरकान आयत नंबर 27, ए काश मैंने पैगंबर का रास्ता इख्तियार किया होता। बहुत अफसोस है हमें कि हम अपनी सुन्नतों को छोड़ते जा रहे हैं। आज हम जब अक्सर क्लासेस ले रहे होते हैं तो बच्चों को अगर छींक आ जाए, या खुद वो जो फीमेल पढ़ रही होती हैं उनको अगर छींक आ जाए, तो वो जैसे ही छींकते हैं तो माएँ उनको कह रही होती हैं कि बेटा कहो सॉरी। हमारे इस्लाम ने हमें सॉरी नहीं सिखाया। हमारे इस्लाम ने सिखाया कि जिस वक़्त छींक आती है तो आपको एक साइंटिफिकली एक चीज़ बताई गई है कि उस वक़्त आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है, और अल्लाह ताला आपकी छींक के साथ वो एक जो मवाद आपके अंदर फँसा हुआ होता है उसको बाहर निकालता है। और जब आप वो छींक के साथ वो एक जो है वेन आपकी खुल जाती है और अब वो मवाद जो है वो निकल जाता है, तो आपको क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ सुनने वाला बंदा कहे यरहमकुल्लाह, कि रहम करे तुम पर अल्लाह। यानी वो तारीफ़ करे अपनी जान बचने पे, अल्लाह का शुक्र अदा करे और ये कहे कि तुम पर रहम करे अल्लाह, ताकि इस पर भी रहम किया जाए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता इख्तियार करना, उनकी सुन्नतों की तजदीद करते रहना, सुन्नतों को इख्तियार करते रहना है। अब हम क्या करते हैं कि हम बिल्कुल सुन्नतों को छोड़ चुके हैं, बिल्कुल इस चीज़ की तरफ नहीं जाते।
بیٹھ کر پانی نہیں پیتے، 3 سانس میں پانی نہیں پیتے، ہم مطلب کوشش یہ کرتے ہیں یعنی کھانے کے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا قیامت کے نزدیک جب میری سنتوں کو زندہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت کوئی ایک اگر میری سنت پر عمل کرتا ہے، یعنی بیٹھ کر پانی پیتا ہے، 3 سانس میں پیتا ہے، تو اس کو اس کا اجر اس طرح ملے گا جیسے غزوہ بدر میں میرے ساتھ کوئی صحابی لڑا اور وہ شہید ہو گیا۔ جتنا اجر اس کا ہوگا اتنا ہی اجر اس سنتوں کو زندہ رکھنے والے کا ہوگا، اور یہ ہمارا سب سے بڑا پچھتاوا ہوگا۔ پچھتاوا ہوگا اس چیز کا کہ ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیوں نہیں کیا، یعنی ہم نے ان کی سنتوں پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ اب دوسرا پچھتاوا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الفرقان میں 28 نمبر آیت ہے کہ ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ دیکھیں، جب ہم دوست بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اچھی صحبت، اچھی کمپنی تمہیں اچھائی کی طرف لے کر جاتی ہے اور بری کمپنی تمہیں برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اپنے دوستوں کو اچھا رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے ہو، تو یہ قرآن کی آیات کا مفہوم ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہو اور وہ تمہارے سامنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم بھول گئے اور تم دیکھ رہے ہو ان کو، سن رہے ہو ان کو، تو تم بھی اس وقت ویسے ہی ہو جیسے کہ وہ لوگ ہیں، اس لیے کہ تم نے اس پر کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دیا، تم وہاں سے اٹھ کر نہیں چلے گئے، یعنی برائی کو برائی نہیں کہا تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھے دوست اختیار کرو۔ اچھے دوست اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری دوستی کس طرح کے لوگوں سے ہے، کیسے لوگوں سے ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے صحیح ثابت کرنا ہے، یعنی اچھا ثابت کرنا ہے اپنے رب کی نظر میں، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں۔ ہم نے کس طرح ٹھیک ہونا ہے، ہم اپنے آپ کو کس طرح گناہوں سے بچا سکتے ہیں۔ تو جب ہماری دوستی ہی بری ہوگی تو برائی ہمارے تک آ کر رہے گی، یعنی بری کمپنی کی بری صحبت کا نتیجہ جو ہے وہ برا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ ایک سگریٹ پینے والے بندے کے پاس بیٹھے ہوں تو جب اٹھ کر آپ اپنے گھر جائیں گے تو آپ کے کپڑوں سے بھی سگریٹ کی اسمیل آ رہی ہوگی، اور اگر آپ ایسے کسی شخص کے ایسی دکان کے پاس بیٹھے، ایسی دکان میں بیٹھے ہیں یا جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے، جو نیکیوں سے معطر ہے، جو مطہر ہے، اور جب آپ اس کے پاس سے بیٹھ کر اٹھ کر جائیں گے تو آپ کے جسم پر اس کے اثرات، یعنی آپ کے روح پر اس کے اثرات رہیں گے، اور آپ کی روح بھی اتنی ہی معطر اور مطہر ہو جائے گی جیسے کہ آپ ماحول سے اٹھ کر آئے ہیں۔ تو اس ماحول اور کمپنی بہت اثر کرتی ہے۔ آپ بھی اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کو دیکھیں کہ کس طرح کے لوگوں میں ہم بیٹھ اٹھ رہے ہیں، کس طرح کے لوگوں میں ہمارے بچے بیٹھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو آپ کے گھر سے دوستی ملتی ہے، یعنی آج کل کے بچے جو ہیں وہ باہر جب جاتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، یعنی آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے گھر کا ماحول کیا ہے، اور آپ کے بچوں کو وہ کتنا آؤٹ ڈیٹیڈ اور کتنا زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی تکیہ نوس اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، کہ اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں یا قرآن کی بات کر رہے ہیں یا حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں سے ایسی دوستی کر لے کہ ان کو ہر بات ان سے کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہو بچوں کو، اور جب بچے اپنی باتوں کو کمیونیکیٹ کریں گے، آپ سے ذکر کریں گے، آپ سے تذکرہ کریں گے، تو نہ وہ خراب، یعنی ایسا الجھا ہوا دین باہر سے دیکھیں گے، اور نہ ہی دنیاوی چیزیں ان کے اوپر حاوی ہوں گی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اور اپنے گھر میں اور اپنے ماحول میں اور اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی دوستی رکھیں، یعنی اس طرح کا پیار رکھیں کہ وہ جو بچہ ہے وہ باہر سے وہ غلط چیزیں کنسیو نہ کرے، بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈسکس کرے اور دیکھے کہ برائی میں کیا برا ہے اور اچھائی میں کیا چیز بہترین ہے، اور میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے اپنے آپ کو اختیار کرنا ہے، کس طرح سے میں نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس نیکی کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اس نیکی کے ساتھ چلتے ہوئے جب آپ اس کے کریکٹر کو وہ پورا کا پورا بنائیں گے، شروع سے اس کے سامنے وہ ساری تصویر اپنے
عمل کے ساتھ پیش کر رہے ہوں گے تو وہ بچہ کبھی بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا دین کو اپناتے ہوئے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اپنے دین کو اپنے بچوں کے اندر اتاریں، اور ان کی ایسی دوستیوں کی بجائے کوشش یہ کریں کہ آپ ان کو ٹائم دیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بہترین انسان بن سکیں، اور وہ قیامت کے دن کا جو پچھتاوا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، تو وہ پچھتاوا وہ اختیار نہ ہو کرنا پڑے ان کو۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی 4 جو وہ ہیں مطلب پچھتاووں کی بات ہیں، آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں، وہ ہم 2 اور پارٹ میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔